السلام علیکم. آج ہم بیٹھے ہیں بھائی اپنے ابا جی کے ساتھ، اور ہم نے سوچا کچھ نہ کچھ جو دنیا کے اندر معاملات چل رہے ہیں، کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کرتے ہیں. ابھی تو روزہ ہے، ورنہ چائے بھی رکھی ہوئی، تو بیٹھ کے ساتھ چائے پی رہے ہوتے ہیں، خبر پی رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہم عمومی طور پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو ہاں جی ابا جی، کیا چل رہا ہے بھائی؟ یہ آپ تو کہہ رہے تھے بھائی کہ امریکہ تباہ کر دے گا، ایران تو فل ٹکر دے رہا ہے، سننے میں آیا ہے کہ ہاں حمزہ سوری صاحب، اس وقت ظاہر ہے کہ ایک کرنٹ سچویشن، کرنٹ ٹاپک اس وقت یہی ہے کہ اس وقت امریکہ نے اور اسرائیل نے جو ہے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر. حالانکہ اس کو دھوکہ ہی کہیں گے، ڈسکشن چل رہا تھا اور گفتگو چل رہی تھی، اور یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایٹمی طاقت یا اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. پہلے خود امریکہ نے بھی اس بات کا اعلان کیا تھا، تو اچانک ایک موقع آیا کہ جس میں اس نے باقاعدہ حملہ کیا ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ توقع کے برعکس ایران نے جس طرح ریسٹنس دکھائی ہے، جس طرح بہادری کا ایک مظاہرہ کیا ہے، اور جس طرح وہ مسلسل لڑ رہا ہے، اور وہ یہ بھی کر سکتا تھا کسی ایک آدھ جگہ اس کے امریکہ کے اڈے پہ حملہ کرتا، لیکن تمام اڈوں کو اس نے نشانہ بنایا ہے، اسرائیل کو نشانہ بنایا ہے. اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ یعنی یہ کہ ٹرمپ نے اس کو دعوت دی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، اور اس نے اس کو رد کر دیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سبق پہلے ہی سیکھ لینا چاہیے تھا ایران کو؟ کہ بھائی جب اس نے اسماعیل ہانیہ کو، جو کہ مطلب کہ ایک وار چیف نہیں تھا بلکہ ایک ڈپلومیٹک پوزیشن پہ تھا اسماعیل ہانیہ، یا پھر باقی جو حماس کے تھے جو قطر میں انہوں نے آفس پہ حملہ کیا، یعنی کہ جو ڈسکشن کرنے جاتا ہے، جو ڈپلومیسی کرنے جاتا ہے، انہیں کو یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں. یعنی کہ پہلی بار تو نہیں ہوا نا ایسا کہ ڈسکشن چل رہی ہو اور اس وقت امریکہ نے یا اسرائیل نے حملہ کر دیا. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت زیادہ دھوکے دیے ہیں کہ ہم بولتے ہیں بھائی ہم تو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، ہم تو ان سے ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر قتل کر دیا. یعنی کہ پہلے بھی جب ایران پر اٹیک کیا تھا تو اسی وقت شاید اگر صحیح سے رسپانس کرتے یہ لوگ، اس وقت اگر ایک سمبولک رسپانس نہیں کرتے، جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ قطر میں یا پھر سعودی عرب میں جب فرسٹ ٹائم اٹیک کیا تھا امریکی بیس پہ ایران نے، تو انفارم کیا تھا پہلے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ بھائی ہم اٹیک کر رہے ہیں. اگر پہلے صحیح زوردار حملہ کرتے تو شاید آج اتنی ہمت نہیں ہوتی اسرائیل اور امریکہ کی کہ وہ لوگ کر پاتے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ میرا خیال تو یہ کہ پہلے سبق سیکھنا چاہیے تھا. ابھی بہت ایک تو ظاہر ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی اعتبار تو کر ہی نہیں سکتے. یہ امریکہ کی تاریخ رہی ہے کہ اس پہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے. کبھی جنگی بیڑے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کیا معاملات رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی آج بڑی عجیب خبر ابھی آئی ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان کو بہت برا بھلا کہا ہے کہ تم نے جو ہے نا کیا ہم نے تمہیں اتنی دولت دی، پیسے. ابھی آدھے گھنٹے پہلے میں خبر سن رہا تھا کہ اس نے جو ہے پاکستان کو بہت ہی برا بھلا کہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تم نے جو ہے نا افغانستان کے لیے ہم نے فنڈ دیا، فلاں کے لیے اتنا پیسہ دیا، اتنی دولت دی، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. یعنی آج وہ ہے بالکل سے تیور بدل دیا ہے. اب اس سے اندازہ لگا سکتے کیا چاہ رہا ہے وہ. یہ وہ ہمارے حکمراں جو اس کے تلوے چاٹتے تھے، جوتے چاٹتے تھے، اور ابھی کہہ رہے تھے کہ یار سلام پیش کر رہے ہیں اور کہیں کہ نوبل انعام دیا ہے. تو بھائی کہاں گئے؟ یعنی آپ پرائم منسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں میں، شہباز شریف صاحب کے نوبل انعام یا کا جو آپ ان کو نامزد کر رہے تھے، آج وہ حال دیکھ لیا انہوں نے نوبل کہ وہ کس کس طرح سے جنگیں چھڑ دی ہیں اور اب پاکستان کے خلاف. میرے خیال سے ہمارے جو پتہ نہیں کیا وجہ ہے، خیر تم بھی اپنا شیئر کرو، آپ کی کیا کہتے ہیں، آپ بھی اپنا شیئر کریں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے حکمران بالکل بھی سبق نہیں سیکھتے. اور میرا خیال ہے کہ جب برٹش چھوڑ کے گئے تھے پاکستان کو، تو جو ان کی زمینیں، اپنی زمینیں تھے ان کی، وہ اپنے غلاموں کو دے کر گئے تھے. تو شروع سے جو ہمارے حکمران طبقہ رہا ہے وہ ایسے غلام ذہن کے رہے کہ جو کہ مطلب کہ سبق ہی نہیں سیکھتے. پہلی بات تو یہ کہ بھائی، یعنی کہ پہلے بھی امریکہ نے بڑا تھپکی دی پاکستان کو، ہاں بھائی چلو بھائی زبردست پاکستان یہ پاکستان وہ، لیکن ہمیشہ ہمیں دیکھا کہ بھائی جب بھی اس طرح کچھ بولا پاکستان کے حق میں، تو ہمیشہ پاکستان کو لانگ ٹرم میں نقصان ہی ہوا ہے. کوئی ہمیشہ کبھی بھی مطلب کے ساتھ فائدہ نہیں ہوا. یعنی کہ ایز اے مسلم ہم تو فائدے اور نقصان کی نظر سے نہیں دیکھتے، ہم تو اسلام کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن چلو اگر مفاد کی نظر سے بھی دیکھ لیں تب بھی کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہمیشہ اپنا نقصان کر کے ہی ہم نے امریکہ کو سپورٹ دی ہے. تو بہرحال افغانستان میں دیکھ لو، افغانستان میں پاکستان نے کیا کچھ نہیں کیا. یعنی شروع میں جب امریکہ آیا تو پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں. پاکستان نے اپنے آپ کو جو ہے اس نے جو ہے نا ایک خطرات سے دوچار کرتے ہوئے اپنا دولت، پیسے، بندے، کیا کچھ نہیں دیا. لیکن کیا ہوا؟ مطلب یہ وہ کسی کام نہیں. یہ چیزیں میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ جو بھی پالیسی امریکہ کی مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہوتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، اور جو عقیدے کے خلاف ہوتی ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل آپ دیکھیں، جب امریکہ نے
صحیح امریکن بیکٹ ہی تھا جو رشیا جب آیا افغانستان کے اندر، اور پاکستان نے جو ہے وہ یہاں سے مجاہدین بھیجے تیار کر کر کے افغانستان میں لڑنے کے لیے، تو 10 سال میں بھگا دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہی پالیسی جب یہ ہوئی کہ یار اب امریکہ اٹیک کرے گا، اب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ قبائل کے اندر آپریشنز کریں گے، اب جو ہے وہ ہم افغانستان کے خلاف آپریشن کریں گے، تو وہ ہمیں دکھتا ہے کہ وہ کامیابی نہیں ہو پاتا امریکہ اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عقیدے سے الائن نہیں ہوتا مسلمانوں کے، جو کہ امریکن پالیسی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ انڈیا کی ایگزامپل لیں، کشمیر کی ایگزامپل لیں، تو 9/11 سے پہلے مودی سے پہلے انڈیا کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا پاکستان نے، پراکسیز کے ذریعے کیا تھا لیکن ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان ایک ایجنٹ ریاست ہے، وہ جو امریکہ جو کہتا ہے اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن کہنے سے مراد ہے کہ جب تک کشمیر جو ہے وہ کشمیر کی پالیسی امریکہ کی مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تھا، جب تک وہ کامیابی سے وہ لوگ کر رہے تھے۔ ابھی دیکھیں کہ جب سے یہ کشمیر میں رکنے کو کہا ہے، اور عمران خان نے 2018 میں جو پابندی لگائی کہ بھائی بارڈر جو بھی پار کرے گا پاکستان کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے بعد سے جو ہے وہ اپنا یہ پالیسی کامیاب نہیں ہو پا رہی، یعنی کہ کچھ نہ کچھ ہمیں دکھتا رہتا ہے، کبھی کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے انڈین فورسز کے خلاف، کبھی کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو پیٹرن ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو بھی پالیسی کسی بھی ملک کی اسلام کے عقیدے کے مطابق ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ ایون کہ کسی کو جیتنا بھی ہوتا ہے الیکشن تو وہ بولتا ہے کہ بھائی اسلامک ٹیکس دیں خان صاحب، وہ تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے نا، تو مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانا پڑتا ہے۔ کل میں سچی بات یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں یار، بڑی حیرت انگیز، مجھے بڑا حیرت ہوئی ہے کہ ایران نے مسلسل مطلب جو مقابلہ کیا ہے، اور مطلب میں سمجھ رہا ہوں کہ 4-5 دنوں میں ملیامیٹ کر دے گا امریکہ جو اتنی بڑی طاقت، اتنے جا کے دو اڈے بڑے بڑے واقع سمندر پر کھڑے کر دیے ہیں، یہ کر دیں گے، یعنی وہ خود خوفزدہ ہو گیا، یعنی ان کی صفوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے۔ اور پہلے بھی پچھلی بار آپ دیکھیں، ابھی جو اسرائیل اور نے حملہ کیا تھا، پھر جنگ بندی ہو گئی تھی، کیونکہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ شاید اس کی قوم بڑی محفوظ ہے، جب وہ 1000 مار دیں، یہاں 2 مر جائے نا ان کی جان نکل جاتی ہے، اتنے ڈرپوک ہے وہ قوم۔ تو ابھی ان کے جو کلنگز ہو رہی ہیں، جس طرح ان کی ہوئی ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کس طرح سے جان چھڑائیں، کس طرح فیور کریں۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ میں ایک پڑھ رہا تھا سورہ بدر، غزوہ بدر کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ وہ رسول ہے، لیکن پھر بھی گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، چادر گری جا رہی ہے، ابوبکر صدیق چادر ڈال رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چھوٹا سا یہ قافلہ 313 کا نہیں لے گا تو تیرا کوئی نام نہیں ڈالا، بڑا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ تیاری بھی ہے، اس کے ساتھ بہادری بھی ہے، اس کے ساتھ مسلسل جدوجہد، لڑائی، سب کچھ ہے۔ ایسے نہیں کہ صرف دعا کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں ضرورت ہے۔ آج میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مجھے تھوڑی سی 2-3 چیزوں میں اللہ کی طرف سے مدد نظر آئی ہے، اس میں بہت فرینڈلی، ایک تو وہ 3 جہاز گرے کے امریکہ کے، اس کے علاوہ ہاں یہ بھی مدد ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ مجھے اس وقت اللہ کی مدد اس طرح لگی ہے کہ ایران جو بھی ہے، بہرحال ہمیں خلاف نہیں کرنا چاہیے، اس وقت سب کو متحد ہو کے کرنا چاہیے، لیکن ایران اس وقت شیلٹر ہے پاکستان کا۔ کل اللہ نہ کرے کہ فوجیں آ کے ہماری ادھر امریکہ کی اور اسرائیل کی آ کے ہمارے بارڈر بیٹھ گئی تو ہم 3 طرف سے خطرناک پوزیشن پر ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر دل سینٹر۔ میں ایک بات چھوٹی سی پوری کر لوں، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرح کی ایران نے بہادری بھی دکھائی ہے، لڑا بھی ہے، اور دعا، دونوں چیزیں کام آتی ہیں۔ تو ہمیں اگر اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، اگر ہم اللہ پہ یقین کرتے ہوئے چھوٹی قلیل قوت بھی ہوں گے لیکن اللہ مزدور کرے گا اگر ہم ہمت رکھیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ امریکہ کا ایک جو نا بس خوف بٹھایا ہوا تھا میڈیا کے ذریعے، صحیح ہے ایک حد تک پاور تھی، لیکن اگر آپ غور کریں نا تو دیکھیں World War II کے بعد جب ساری پاورز آپس میں لڑ کر ایکزاسٹ ہو گئی نا، پھر آخر میں امریکہ آیا، اور امریکہ نے آ کے جو ہے وہ کچھ لڑائی وڑائی کی، اور جو ہے وہ اس نے کہا چلو بھائی میں فاتح ہو گیا اور میں آپ سے سپر پاور ہوں۔ لیکن اصل میں ہوا یہ تھا کہ بھائی جو یورپین پاورز تھی وہ World War I اور World War II کر کے اچھا خاصا ایگزاسٹ ہو چکی تھی، پھر آخر میں امریکہ نے آ کے اسٹیپ ان کیا اور بولا کہ اچھا بھائی میں جیت گیا، میں نے جتا دیا۔ یعنی کہ ایگزامپل وہی نا کہ فٹ بال کا میچ چل رہا ہے، 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں، پورا ایکسٹرا ٹائم بھی کھیل لیا، پورا آخر میں ایگزاسٹ ہو گیا، وہ بھی لاکھ لوگوں کے مار کے بم کے راکٹ بم، آخر میں ایک بندہ آتا ہے بولتا ہے میں فریش آیا اور گول مار دیا، چلو بھائی میں چیمپئن۔ تو امریکہ کا بھی ایگزامپل ایسی ہے، کیونکہ بالکل اب دیکھیں نا اس سے پہلے بھی بہت دفعہ اس کی پاور ایکسپوز ہو چکی ہے، یعنی کہ عراق میں دیکھ لیں، نہتے لوگوں سے، افغانستان میں دیکھ لیں، نہتے لوگوں سے یہ لوگ نہیں جیت پائے، ٹھیک ہے۔ اور فلسطین کی ایگزامپل لے لیں، اتنی چھوٹی سی پٹی ہے، وہاں پر ان کو ابھی تک اتنا ٹائم لگ گیا، لیکن انہوں نے جو اپنے بظاہر جو گول بتائے تھے ہمیں یہ گول اچیو کرنا ہے، وہ گول اچیو نہیں کر پائے۔ اسرائیل ایک طرح سے امریکہ کا بچہ ہی ہے نا جو کہ اس کے بیک پہ ہے، تو کہنے سے مراد ہے کہ امریکہ واز نیور اس طرح کی پاور کے ہوئی انڈیفیٹڈ ہے، یہ سب میرا خیال ہے کہ ذہن میں بنایا ہوا تھا۔ اور ایران میں بھی دیکھیں ایکسپوز ہو گیا، ٹھیک ہے، خود ہی اس کی چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہے، وہ عرب ریجیمز کو
प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसके अपने ही क्या कहते हैं अपना जहाज गिर रहे हैं, यानी कि ऐसा क्या डिटेक्शन सिस्टम है कि भाई वो अपने ही जहाज को लॉक करके गिरा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम गुफ्तगू से लंबी हो गई, अगर हम कुछ चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में ले लें, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे भी जहन में, तो हम इसको डिस्कस करते हैं इन सवालों को भी। हाँ बिल्कुल, आखिर में मैं एक तो कंक्लूजन बात करूंगा कि पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि एक इस्लामिक एंगल से अगर देखा जाए तो बहरहाल ईरान की रिजीम से इख्तलाफत अपनी जगह, उनका जुल्म अपनी जगह, ठीक है, उनसे कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन बहरहाल जो ज़मीन और अवाम है वो तो हमारे मुसलमान भाई है, और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि इस वक्त सपोर्ट करनी चाहिए थी, बल्कि हर मुस्लिम मुल्क को सपोर्ट करनी चाहिए थी। भाई अगर मेरा घर का मामला है तो मैं अपना खुद सॉल्व करूँ, ना कि कोई बाहर से काफिर आकर मेरे घर के मामले को सॉल्व करें। सही है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए और करनी तो चाहिए ऐसा सन्नाटा छाया हुआ है, तो बोलने में इनकी तो जाने के लिए भी है उसकी पाकिस्तान वही वजह ना कि नेशन स्टेट बस सिर्फ मजम्मत कि क्या वो करेंगे, हम सिर्फ मजम्मत करते हैं, यानी मजम्मत भी आके आप पता नहीं शुरू में तो ज्यादा की भी नहीं, आप हाँ, जैकल से बोले हम तो मजम्मत कर रहे हैं भाई, तो अजीब बहुत ही दबे हुए और डिफेंसिव अंदाज में और बिल्कुल पसमानदा, मतलब थोड़े से सोच रखते ये बात कर रहे हैं इस वक्त। बस वही ये गुलामी वाली सोच तो है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम बोर्ड पे ही बात करेंगे, जो इस वक्त जो है बनाया गया है बोर्ड, बोर्ड ऑफ पीस, पीस। बोर्ड ऑफ पीस के नाम से बनाया गया है, और कुछ और गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम इजाज़त चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।